ماشاءاللہ دوستو، ذوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ حافظ محمد زبیر صاحب آگے اسٹیج کے قریب تشریف لے آئے اور باقی جتنے حفاظ کرام بیٹھے ہیں پیچھے، مہمان حضرات وہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئے۔ قاری حضرات، قاری محمد نوید اتاری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئے۔ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضور کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ قرہ حضرات بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ 2-3 منٹ سب کی حاضری اللہ کے پیارے محبوب کی حضور میں ضرور لگے گی۔ حضور کا ذکر مسلمان کی مجبوری ہے، حضور کا ذکر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور کا ذکر اگر قرآن میں نہ ہو قرآن نہیں، اگر یہ ذکر نماز میں نہ ہو نماز نہیں، یہ ذکر روزے میں نہ ہو روزہ نہیں، یہ ذکر حج میں نہ ہو حج نہیں، حضور کا ذکر تلاوت میں نہ ہو تلاوت نہیں، حضور کا ذکر اذان میں نہ ہو اذان نہیں، حضور کا ذکر نماز میں نہ ہو نماز نہیں، حضور کا ذکر حج میں نہ ہو حج نہیں، جہاد میں نہ ہو جہاد نہیں، حضور کا ذکر جہان میں نہ ہو جہان نہیں، حضور کا ذکر دنیا میں نہ ہو دنیا نہیں، حضور کا ذکر جسم میں نہ ہو جسم نہیں، حضور کا ذکر روح میں نہ ہو روح نہیں، حضور کا ذکر دین میں نہ ہو دین نہیں، حضور کا ذکر شریعت میں نہ ہو شریعت نہیں، حضور کا ذکر طریقت میں نہ ہو طریقت نہیں، حضور کا ذکر ایمان میں نہ ہو ایمان نہیں، حضور کا ذکر عقیدہ میں نہ ہو عقیدہ نہیں، حضور کا ذکر نظریہ میں نہ ہو نظریہ نہیں، حضور کا ذکر مومن میں نہ ہو مومن نہیں۔ توجہ سے سنیں گے، حضور کا ذکر مسلمان میں نہ ہو مسلمان نہیں۔ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ کا رٹ لگاتا رہے اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتا رہے اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، کنویں میں الٹا لٹک جائے اور لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا۔ جسے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا ہوگا اسے محمد رسول اللہ کا نعرہ بھی لگانا ہوگا، جس سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا اسے محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نام کو بے نقطہ رکھا ہے۔ پہلے نبیوں کے ناموں میں نقطہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نقطہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نقطہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ نقطہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ جب باری آئی سیدہ آمنہ پاک نے لائے کی ساقی کوثر کی شافع محشر کی جامع کائنات کی جہان کائنات کی، جب باری آئی سید الاولین والآخرین کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی شمس الضحیٰ کی بدر الدجا کی نور الہدیٰ کی، جب باری آئی ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر کی، رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ کے بابا کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، رب کائنات نے اپنے محبوب کے نام سے نقطے ہٹا دیے، اوپر سے بھی نقطے ہٹا دیے، نیچے سے بھی نقطے ہٹا دیے، دائیں سے بھی نقطے ہٹا دیے، بائیں سے بھی نقطے ہٹا دیے، فرمایا میرا نام لا الہ الا اللہ بھی بے نقطہ رہے گا، میرے محبوب محمد رسول اللہ کا نام بھی بے نقطہ رہے گا۔ فرمایا نا لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھے گی، نہ
محمد رسول اللہ پر انگلی اٹھے گی، لا الہ الا اللہ بھی بے عیب رہے گا، محمد رسول اللہ بھی بے عیب رہے گا۔ منڈی یزمان سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان قاری قرآن مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ بلند آواز کے ساتھ نعرہ سنائیں قاری محمد مدنی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ علیہ رسول اللہ وسلم محمد اسامہ اویسی صاحب
مختصر حاضر پیش کریں گے. نعرہ سنا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مکھ چند بدل شاشانیے، مت چمک دلات نورانیے، کل زلف دے اکھ مستانیے، مخلوق اکھی ہن مد بھریاں. اس صورت منہ میں جان آکھاں، اس صورت منہ میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہاں آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی نشان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما احسنکا، سبحان اللہ ما اکملکا. کت مہر علی کت تیری ثنا، مستاق کیاں کت جا اڑیاں. حضرات محترم، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپس میں اللہ کے نبیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے. کوئی کہتا ہے اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا ہے. کوئی کہتا ہے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے. کوئی کہتا ہے حضرت اسماعیل کو صفی اللہ بنایا ہے. کوئی کہتا ہے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے. کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی گفتگو سنی، صحابہ کا کلام سنا. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو صفی اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میری بات سنو. میرے آقا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں. تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی رکھا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سجدہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ایک ہی وجہ تھی، کیونکہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. پتہ چلتا ہے آدم چمکے وجود آدم کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. نوح چمکے وجود نوح کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. ابراہیم چمکے وجود ابراہیم کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. اسماعیل چمکے وجود اسماعیل کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. موسیٰ چمکے وجود موسیٰ کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. عیسیٰ چمکے وجود عیسیٰ کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. ابو بکر چمکے وجود ابو بکر کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. عمر چمکے وجود عمر کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. عثمان چمکے وجود عثمان کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. علی چمکے وجود علی کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. حسن چمکے وجود حسن کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. حسین چمکے وجود حسین کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. بلال چمکے وجود بلال کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. اویس چمکے وجود اویس کا تھا، چمک مصطفیٰ کی تھی. اعلیٰ حضرت چمکے وجود اعلیٰ حضرت کا تھا، چمک مصطفیٰ
مصطفیٰ کی تھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت بلند و بالا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور کی والدہ فرماتی ہیں حضرت آمینہ فرمایا کہ حمل کا پہلا مہینہ تھا. ایک بزرگ آتا ہے آ کر کہتا ہے اے آمینہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے بطن میں امام الانبیاء جلوہ گر ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں آدم علیہ السلام ہوں. جب حمل کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے تو ایک بزرگ آتے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں خواب دیکھتی ہوں، آ کر کہتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں امام الانبیاء جلوہ گر ہیں. تو میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا کہ میں شیس علیہ السلام ہوں. اور فرمایا کہ حمل کا تیسرا مہینہ ہوتا ہے، خواب دیکھتی ہوں ایک بزرگ آتا ہے آ کر کہتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں امام الانبیاء جلوہ فرما ہے. اور فرمایا کہ میں نے پوچھا اپنا نام بتاؤ، کہا کہ میں نوح علیہ السلام ہوں. جب حمل کا چوتھا مہینہ ہوتا ہے فرماتی ہے میں خواب دیکھتی ہوں ایک بزرگ آتا ہے آ کر کہتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں امام الانبیاء جلوہ گر ہو چکے ہیں. میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام ادریس ہے. جب حمل کا پانچواں مہینہ ہوتا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے میں خواب دیکھتی ہوں ایک بزرگ آتا ہے آ کر کہتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں امام الانبیاء جلوہ گر ہے. میں نے پوچھا اپنا نام بتا، کہا کہ میں حود علیہ السلام ہوں. جب حمل کا چھٹا مہینہ ہوتا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے میں خواب دیکھتی ہوں ایک بزرگ آتا ہے آ کر کہتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں امام الانبیاء جلوہ گر ہے. تو میں نے پوچھا اپنا نام بتا، کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام ہوں. جب حمل کا ساتواں مہینہ ہوتا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے ایک بزرگ آتا ہے آ کر کہتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں امام الانبیاء جلوہ گر ہو چکے ہیں. تو میں نے نام پوچھا، کہا کہ میں اسماعیل ہوں. جب حمل کا 8واں مہینہ ہوتا ہے تو حضرت آمینہ فرماتی ہے میں خواب دیکھتی ہوں ایک بزرگ آتا ہے آ کر کہتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے. میں نے نام پوچھا، کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. جب حمل کا 9واں مہینہ ہوتا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے میں خواب دیکھتی ہوں ایک بزرگ آتا ہے آ کر مبارک دیتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں امام الانبیاء نبیوں کا سردار جلوہ گر ہو چکا ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے نام پوچھا نام بتا، کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. میرے سرکار کی شان دیکھے ابھی میرے امام الانبیاء جلوہ گر دنیا میں نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک حضور علیہ السلام کی مبارک انبیاء حضرت آمینہ کو دیتے تھے. یہ ہے حضرت آمینہ کی شان. اللہ پاک ہم سب کو حضرت علیہ السلام اور حضور کی والدہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں تاکہ جتنے دوست ہیں 2 منٹ سب کو حاضری ہو جائے. میرے پیارے دوست جناب محمد بلال خان سیدی صاحب تشریف لائے 24 کالونی سے. اللہ پاک انہیں عزت عطا فرمائے. سامنے اسٹیج کے سامنے تشریف لے علماء سے محبت کرنے والے ہیں. قاری رشید احمد صاحب جو 24 چک کے نئے امام و خطیب ہیں وہ تشریف لائے ہیں. مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں گے. آپ نعروں کی گونج میں استقبال کریں. اپنا ہمسایہ چک یہ 23 ہے وہ 24 چک کے نئے امام و خطیب قاری محمد رشید صاحب حمدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس کے نکلا دی ودے
وچ شوق چنگیریے اج نینانیاں لایا کیوں جڑیاں لو لو وچ شوق چنگیریے اج نینانیاں لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ 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 مکھ چندر بدر شانی مت چمک دی لاٹ نورانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلفت آنکھ مستانی مخمور آنکھیاں ان مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکر مترانی بدریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لو لو وچ شوق چنگیریے اج نینانیاں لایا کیوں جڑیاں قاری شفقت رسول صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہیں بھی انشاءاللہ حاضری کا موقع ضرور دیا جائے گا۔ قاری محمد اصغر صاحب ہیں، انہیں بھی مختصر تاکہ سب دوست راضی ہوں، سننے والے بھی راضی ہو جائیں، پڑھنے والے بھی راضی ہو جائیں، سننے والے بھی راضی ہو جائیں۔ آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر درمیان میں گسوڑ مسوڑ کر کے راستے کی جگہ بنا دے، جو پیچھے دوست بیٹھے خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تنگی کا سامان ہے، اگر آسانی کا ان کے لیے سامان آپ بنا دیں وہ بھی اپنا حصہ شامل کرتے رہیں۔ ایک ایسے چھوٹی سی ایک لکیر ہو، ایک عاشق رسول کے گزرنے کی جگہ بن جائے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، اونچی آواز کے ساتھ کہتے ہیں، آپ لہجا کرتے ہیں۔ امام الوہابیہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر لکھا، قد اقامہ اللہ تعالی مقام نفسہ فی امرہ ونہیہ واخبارہ وبیانہ ولا يجوز ان يفرق بین اللہ ورسولہ۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ اللہ پاک نے رسول پاک کو اپنا نائب بنا دیا ہے، امر کے اندر، نہی کے اندر، اخبار کے اندر، بیان کے اندر۔ کیا مطلب؟ حکم دینے میں خدا مصطفیٰ ایک ہے، منع کرنے میں خدا مصطفیٰ ایک ہے، محبت کے اندر خدا مصطفیٰ ایک ہے، اطاعت کے اندر خدا مصطفیٰ ایک ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا، میرے پیر فرید نے پہلے کہہ دیا تھا، اے ہک ہے، ہک ہے، ہک کی دم دم سچ ہے، جڑا ہک کو روح پر جانے وہ کافر کو مشرک ہے۔ اللہ اکبر، فرید پاک نے دین اور اسلام کا مطلب
سکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ حضرت والا کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ فاضل نوجوان ہے، عالم نبیل ہے، عالم باعمل ہے، پروفیسر ہے، بہت بڑے عظیم اسلامی سکولر ہے۔ حضرت علامہ قبلہ حافظ قاری محمد جاوید نواز نوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ فرید آباد میں دین، اسلام اور ایمان کا مطلب سکھا دیا۔ آج کے اس دور کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی محبت کے علاوہ سب کچھ کرو تو یہ جائز ہے، ذکر الہی کرو، عبادت کرو، بس والدین کی اطاعت کرو، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ حضور کی محبت ایمان کا حصہ نہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی عزت کی قسم، تمہارے نزدیک ایمان کا یہ معنی ہوگا، ہمارے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے جب تک حضور کی محبت سینے کے اندر نہیں ہے، نمازیں بیکار ہیں، روزے بیکار ہیں، حج بیکار ہے، جہاد بیکار ہے۔ فرمایا ہاں، اگر حضور کی محبت کو چھوڑ کر یہ سب کچھ کرنے والا ہے، قیامت کے دن نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، روزے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب کچھ ہے، حضور کی محبت بھی ہے، پھر نماز کو معراج ہے، پھر روزہ قبول ہے۔ آئیے فرید پاک کے در پہ چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ فرید پاک لکھتا ہے میرا دین ہے تو، ایمان ہے تو، میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف قرآن ہے تو، جو یار فرید قبول کرے سرکار ہے تو، سلطان ہے تو۔ میرے پیر فرید کوٹ کے بھوٹ کا پیارا اور چہیتا مرید کہتا ہے حقیقت محمد کی پاکو نہیں سکتا، اتھا چپ کی جا ہے علاقی نہیں سکتا، وہ حقیقت طریقت شریعت کے قصے سوا معرفت دے ساتھ نہیں سکتا۔ اتھا خود عبد سب لے دے، اتھا حق نال نہیں لے دے، وہ دماغوں کو چکر دے دے، وہ الٹی چال کیا کچھ دی، عبودیت رنگ لائس، الوہیت کچم کائس، تو ہر شام تھم کائس، انہیں ادلال کیا کچھ دی، وہ دل ازموں کے دیوانی، شراب حکم مستانی، تو محمد یار وچفانی، کرم بھی بھال جو بھالے، ہزارہ کر بھیر ڈالے، وہ مٹھے چہچن بھی وہ چانے، کرم بھی بھال کیا کچھ دی۔ اب ناروں کی دور میں مائک حضرت کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ آپ بلند آواز کے ساتھ، محبت کے ساتھ نعرہ سنا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، عوام اہل سنت، آپ کا نام ہے عوام اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب کریم، مسجد میں تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر بلند کرنے کے لیے ایک خوبصورت اہتمام کیا گیا، جن احباب نے شرکت کی، اللہ تمام کی یہ خدمت کی اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر احمد اویسی صاحب اور حضرت علامہ مولانا اسامہ اویسی صاحب اور والد گرامی حافظ استاد الحفاظ بشیر احمد اویسی صاحب اور خصوصاً محتمِ مسجد جناب شوکت در صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ان کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ حضور کے جتنے غلام ہیں تمام کا آنا اللہ کرے قبول عطا فرما۔ اللہ ہم اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے تاکہ ہم قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینوں کو مدینہ بنا سکیں۔ اللہ ہم ہدایت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جتنے لوگ پہلے نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ اس میلاد کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کر پاتے، اس میلاد کے بعد والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی پوری عطا فرما، حقوق العباد میں کوئی کم پیشی ہو ہے تو اللہ اس کو بھی پورا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں چاہ رہا ہوں، ایک تو قبلہ مفتی صاحب اور مسجد متولی کے حوالے سے ایک تو جملے ہیں، اور اس کے بعد کہ ایک ہم اور آپ 1400 سال سے حضور کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ بہت پہلے سے ذکر ہو رہا ہے۔ ایک پوائنٹ اس میں بات کروں گا، آدھی تقریر میں آپ سے سبحان اللہ کی ڈیمانڈ میں نہیں چاہوں گا، جو آخری آدھی ہوگی اس میں اللہ نے چاہا تو، چونکہ میں مرید ہوں قبلہ مفتی اسد اللہ نوری صاحب کا، اور وہ پیچھے سے قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، تو چشتی رنگ انشاءاللہ دیکھوں گا بھی صحیح، دکھاؤں گا بھی صحیح۔ پھر پڑھا ہوں ڈاکٹر محمد اشرف فاضل جلال صاحب کے پاس، تو جلال دیکھوں گا بھی صحیح آپ کا اور دکھاؤں گا بھی صحیح۔ یہ میری گفتگو کے دو جز ہوں گی، تو آپ فرمائیں اللہ مجھے صحیح کلمات حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پرسوں والے دن غالباً قبلہ مفتی صاحب نے مجھے آج ظہر کے بعد کا جو شہر میں پروگرام تھا اس کے لیے انوائٹ کیا۔ ہم شہر میں موجود تھے، جب شہر میں موجود تھے واپسی ہماری فرسٹ ملاقات تھی، اور میرے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی جٹ تھے 45 تک سے، انہوں نے کہا کہ محتمم صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی ڈیوٹی کے درمیان پہلا متولی دیکھا ہے جو ٹھر ٹھر کے امام پہ گولے ہو رہا تھا۔ ایک تو بڑے بڑے مفتیوں کے متولی جو ہوتے ہیں نا کوئی بتا دیتے ہیں، باقی تو ٹھیک ہے لیکن یہاں سے تو مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر جب امام صاحب ملے اور ہماری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ امام صاحب کو یہاں پر 14 سال ہو گئے ہیں خدمات سر انجام دیتے ہوئے، اور یہ ایک کلیہ موجود ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے یہ کرامت سے اوپر ہے۔ آپ کے امام کے ولی ہونے کے لیے یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ 14 سال ایک جگہ پر لگا دیں۔ اور پھر متولی صاحب نے ایک جملہ اور فرمایا، وہ میرے دل میں گھر کر گیا۔ انہوں نے کہا جی میں اب تو چاہتا یہ ہوں، میں نے نا عذر تفنن ایک بات کر دی، میں نے یہ کہا کہ 17 سال کے بعد 16 سال کے بعد تو پاکستان کا آرمی کا جو بندہ ہو یا کوئی اور ہو ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر پینشن ہوتی ہے، اب تو ان کی پینشن کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا اور تو ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امام مسجد صاحب کو ہم متولی والا سارا نظام ہی ان کے ہاتھ میں دیں۔ یہ دیکھیں نا اتنے سالوں کے بعد جن اولادیں، اور قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جن بچوں کو میں نے پڑھایا تھا آج ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، بڑی بات ہے اور بڑا مزہ آیا۔ لیکن ایک اور بات بتاتا ہوں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے، مجھے کوئی دوستوں نے بتایا مفتی صاحب سے مطلب اتنی ملاقات جو اب ہوئی ہے نا، پہلے بھی ایسے ہوئی ہے، یہ تیسری ملاقات ہے، یہ نہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہوں، جو حقائق ہوں وہ بندے کو بیان کرنے چاہیے۔ مفتی صاحب میں نے سنا کہ درس نظامی کا مدرس ہے، یاد رکھیے 6 مہینے پڑھنے کے بعد 40 دن لگانے کے بعد حفظ کرنے کے بعد 4 کتابیں پڑھ لینے کے بعد بہترین بندہ مقرر بن جاتا ہے۔ ایسی تقریر کرتا ہے جناب پوری مجلس کو اٹھا کر یوں پھینک دو، یوں پھینک دو، یوں پھینک دو، یوں پھینک دو، یہ آسان کام ہے۔ پہلے سال سے لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں، دورہ حدیث کے جانے تک بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ پھر دورہ حدیث شریف میں اگر کوئی 10 20 30 لڑکوں کی کلاس ہو تو پڑھانے والا صرف ایک بچہ ہوتا ہے، ان میں سے کچھ ناخواں نکل جاتے ہیں، کچھ بزنس والے نکل جاتے ہیں، کچھ تقریروں والے نکل جاتے ہیں۔ درس نظامی پڑھانا یہ عام للی پنجی کا کام نہیں ہوتا، جو عبارت پڑھ بھی سمجھے، عربی سمجھے بھی صحیح اور گرامر پر درست بھی ہو، جس کو پتہ ہو کہ ماضی قریب کیا ہوتا ہے، مطلق کیا ہوتا ہے، بعید کیا ہوتا ہے، استمراری کیا ہوتا ہے، تمنی کیا ہوتا ہے، شکی کیا ہوتا ہے، شدی کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کیا ہوتا ہے، نفیجات کس کو کہتے ہیں، نفیجات بلا معروف کس کو کہتے ہیں، مجہول کس کو کہتے ہیں، موقع بلا نصب کس کو کہتے ہیں، امر کس کو کہتے ہیں، معروف مجہول یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، ظرف کیا ہوتا ہے، صغرا کیا ہوتا ہے، کبرا کیا ہوتا ہے، مستق کیا ہوتا ہے، اس میں ظرف کیا ہوتا ہے،
جس کو اتنا پتا اسے اقسام جس کو کہتے ہیں، شش اقسام کس کو کہتے ہیں، ہفت اقسام کس کو کہتے ہیں، جس کو پتا ہو محموز کس کو کہتے ہیں، ضعیف کی مثال کس کو کہتے ہیں، اجرف کس کو کہتے ہیں، ناقص کس کو کہتے ہیں، لطیف کس کو کہتے ہیں، لطیف مفروض کس کو کہتے ہیں، لطیف مقرون کس کو کہتے ہیں. جس کو ٹرمینالوجیز آف دا فصاحت و بلاغت کا بتاؤ، جس کو نحو کا بتاؤ، جس کو عامل کو بتاؤ، معمول کو بتاؤ، معرب کا بتاؤ، مبنی کا بتاؤ. الحمد پڑھ رہا ہوں، الحمد کو الحمد کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس میں عامل کون ہے؟ الحمدن کیوں نہیں پڑھا، الحمدن کیوں نہیں پڑھا؟ یہ ساری باتیں آپ سے اوپر والی ہیں، یہ صرف مفتی صاحب کے لیے یا علماء کے لیے. تو لہٰذا ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جو درس نظامی پڑھا سکتا ہے. تو 23 کالونی والوں، اللہ بہتر جانتا ہے. مسافر ہوں، کل میں انشاءاللہ داتا صاحب کی حضور جا رہا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ میرے لیے دعا کیجئے. ایسے بندے کو ضائع نہ کریں، ایک ادارہ بنا کر کے دیکھیں تاکہ یہ خود مدرس ہیں. 14 سال اور گزرے تو پتہ چلے کئی 14 یہ مدرس پیدا کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ. اور میں نے پچھلے دن 45 شک میں کہا، ایک دوست ہے، اس نے کہا قبلہ آپ آئے، رنگ لگ گئے، محفلیں ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مزہ تو تب تھا جب میں تخصص فقہ کی کلاس پڑھا رہا ہوں. مزہ تو تب تھا جب بدائے ثنائے پڑھا رہا ہوتا. مزہ تب تھا جب میں فتح شامی کر پڑھا رہا ہوتا. مزہ تو تب تھا جب میں کم از کم نور الانوار پڑھا رہا ہوتا. کچھ بھی نہیں. اور بھائی یہ لذتیں آپ بھی لے رہے ہیں، ہم بھی. حقیقی کام یہ بھی کام ہے، ان کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن حقیقی کام جو ہے لوگ پیدا کرنا ہے. میری تقریر کا کم وقت ہے، اس میں زیادہ لگا رہا ہوں. آخر جملہ سماعت کیجیے. میں استاد صاحب کے پاس گیا اور جا کر کے میں عرض کرنا لگا. میں نے کہا استاد جی ایک بات بتائیں، جب ہم آپ کے ادارے میں پڑھتے تھے تو چھت پہ ہاتھ لگ جایا کرتا تھا، کڑیاں تھیں، شتیر گلے ہوئے تھے. اب 3 منزلیں آپ نے بنائی، واہ 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 واہ، مدرسہ تو بہت خوبصورت بن گیا. توجہ کیجیے گا، وہ اللہ والے تھے، رو پڑے اور روتے رہے. میں نے کہا استاد جی کیا ہو گیا؟ تو میں نے گستاخی کر دی، کوئی ایسا جملہ بول دیا جیسے آپ ڈیگریڈ ہو گئے. کیا میں نے کہہ دیا؟ استاد جی فرمانے لگے یار تمہیں بلڈنگ کی پڑی ہے، جب مدرسہ کچا تھا تب آدمی بنتے تھے، آج مدارس پکے ہو گئے، بلڈنگیں بن گئی، بندے نہیں پیدا ہو رہے. ٹھیک ہے جی. ایسے لوگوں کو اگر آپ ادارے قائم کر کے دیں تو آپ ان کو آگے سے بندے پڑھانے والے قائم کر دیں. جب بندے پڑھانے والے ہوں گے، جب تک پڑھانے والے موجود ہوں گے، آپ کے اسلام کا، آپ کے عقیدے کا، آپ کے بچوں کا اور اسلام کے حقیقی محافظ وہی ہوں گے جو عربی جانتے ہوں گے. یہ بات تھی، میں نے عرض کر دی اور میری ضمیر میں تھی، میں یہ کہنا چاہتا تھا. اب اگلی بات سماعت کریں، اس میں بھی سبحان اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ بھی ایسے سکون کے ساتھ آپ سماعت کریں. مجھے تو 25 منٹ دیے ہیں، میں ٹائم دیکھ کے بیٹھوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب نے 25 منٹ دیا تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بھی روزانہ کتاب سن رہے ہیں، ہم بھی روزانہ کر رہے ہیں، ہم بار بار ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا آپ میں سے ایک بندہ تنگ ہو میرے خطاب کی وجہ سے اور تکلیف میں ہے. میں چاہتا ہوں محبت اور میں چھوڑ دوں، یہ میرا مزاج ہے، جہاں بھی جاتا ہوں ویسے کرتا ہوں. تھوڑا محبت سے اب بول دے سبحان اللہ. ابھی خاموش رہیں، یہ اگلی بات توجہ سے سنیں. واہ کیا بات. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا اسامہ صاحب بھی ہیں، ان جیسے اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے علماء میں نے پڑھا دیے جو بڑی بڑی مساجد میں ایز اے امام و خطیب ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. مدرس امام ہونا یہ اللہ کا فضل ہے. جو عربی کی عبارت پڑھ کر، پچھلے دنوں کی بات بتاؤں آپ کو، کیروڑ پکا میں ایک بندے نے، شاید داڑھی میرے جتنی تھی یا مفتی صاحب جتنی، اس نے اذان پڑھ دی. امام صاحب نے آ کر کہا اب دوبارہ اذان پڑھو. یہ تھا نماز جنازہ کی جگہ تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 1 انچ اس کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہے، اذان نہیں ہوئی، دوسرا بندہ اذان ہے. اب اذان 1500 بندہ موجود تھا. انہوں نے مجھے کال کر دی. میں نے کال کی، میں نے کہا شیخ فتویٰ لگا دیا، کہاں لکھا ہوا ہے داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو اور جگہ بھی کہیں قبرستان ہو، پراپر موزن نہ ہو، کوئی بندہ اور نہیں تھا.
اس نے اذان بھی پڑھ دی، تم نے فتویٰ لگا کر دوسرے بندے سے اذان پڑھوا لی، تم نے اس کو ڈیگریڈ کر دیا، اس کی بھی رسپیکٹ ہے، تم نے یہ جو کر دیا، سانس میں بیس تھوڑی سی بڑھا دیں، یہ مجھے بلوائے تاکہ میں آگے بول سکوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سانس کھینچے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اس نے کہا جی یہ تو بہار شریعت میں ہے، مگر خدا دا خوف کر، بہار شریعت کی تھئی کہنی، اور تمہیں پتا ہے کہ فقہ کی کتابوں کے مراتب میں سے کون سا مرتبہ ہے اس کا؟ یہ کتاب مفتبی بھی ہے یا نہیں؟ اور فتویٰ مصادر کتب سے ہوتا ہے نہ کہ مراجع سے، اور مصادر کتب فقہ کتنی ہیں آپ جانتے ہو، معذرت ہم علمی گفتگو میں چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ ان جیسے علماء موجود ہوں گے تو آئے گا آپ کا مسئلہ، یہ اٹھائیں گے نور علیزہ، نہیں حل ہوا مسئلہ نہیں، سیٹ پہ رکھیں گے، قدری اٹھائیں گے، مسئلہ حل ہوا ٹھیک ہے، نہیں تو سیٹ پہ رکھیں گے، پھر ہدایہ اٹھائیں گے، مسئلہ حل ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا سیٹ پہ رکھیں گے، پھر فتاوی شامی کو اٹھا کر کے دیکھیں، مسئلہ حل ہوا ٹھیک ہے، قواعد فقہیہ کو اٹھائیں گے۔ تو مطلب پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک عربی کی کتابوں کو پڑھنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے شیئر کرنی تھی، ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا تھا، اب وہ نہیں کرتا۔ اب توجہ کیجئے گا، اب ہم ڈائریکٹ سبحان اللہ والے کتاب کی طرف آتے ہیں، 5 7 10 منٹ کی گفتگو ہے، توجہ کیجئے گا، بلکہ میں عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے پہلے حضور کا ابھی میلاد مبارک نہیں ہوا، پہلے ایک بادشاہ جو کہ ایران سے بلونگ کرتا تھا اور اس کو طب اول کہتے ہیں، خانہ کعبہ میں آیا، لاکھوں فوج اس کے پاس موجود ہے، بندے موجود ہیں، خانہ کعبہ کو آ کر کے دیکھا اور دیکھ کر تکنے کے بعد دیکھا اور وزیر سے پوچھا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں، میری رسپیکٹ نہیں کرتے، مجھے چارہ نہیں ڈال رہے، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور یہ جاہل ہے، یہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے، اس کے دل میں تجسس آیا خانہ کعبہ کو میں گرا دوں گا، یہ سوچنا تھا، اللہ نے اپنی گرفت میں لیا اور اس کے ناک اور آنکھوں سے اور کانوں سے پیپ آنا شروع ہو گئی، بیمار پڑ گیا، ہزاروں حکیم تھے، دوا کرتے رہے، علاج نہ ہوا، وہاں سے رئیس علماء میں سے ایک عالم تھا عماریس جس کا نام تھا، اس نے آ کر بادشاہ کو کہا خانہ کعبہ کے متعلق غلط تو نہیں سوچا؟ اس نے کہا سوچا ہے، اس نے کہا یہ عام گھر نہیں ہے، توبہ کر لو، اور تمہاری بیماری زمینی نہیں آسمانی تمہیں گرفت میں آ چکے ہو، توبہ کی، اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرمائی۔ اب اس نے یہاں سے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد یہ مدینے گیا اور یہاں سے آگے جانے لگا، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جب جانے لگا اس کے ساتھ بعض علماء کی جماعت تھی، بنی اسرائیل کے زمانے کے علماء تھے، وہ نہ گئے، انہوں نے کہا مولویوں سے پوچھو انہوں نے ڈرنا کیوں دیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں خانہ کعبہ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو تعظیم ملی ہے وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے، ہم دیدار مصطفیٰ کے لیے یہاں کھڑے ہیں، بادشاہ ہماری گردن اتارنا چاہتا ہے، ارے ہمارے جسم سے روح کو نکالنا چاہتا ہے، ہمارے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کاربال، اب کرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ سنت۔ سرکار کا ولادت با سعادت ہوئی 800 سال بعد، 900 سال بعد، اور امام بخاری کے استاد نے کتاب کا نام ہے شرف المصطفیٰ، جلد نمبر 1 کے اندر اس کو کھول لیجیے، یہ بڑا ڈیپلی واقعہ ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف بتانا چاہتا ہوں، اب اس سے اظہار ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اب تھوڑی محبت فرمائیے گا۔ ایک ہم اور آپ نہیں ہیں جو سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، سرکار کی ولادت سے پہلے وہ لوگ انتظار میں تھے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جڑے بندہ کی جانے والا چپ کے
اب ہاتھ حسینی اٹھائے الحمدللہ یہاں سارے حسینی ہیں ہاتھ اٹھا کر میں سب کو یہ کہ ارے آؤ درے زہرا سارے کو جملہ سماعت ہے میری تقریر کا یاد رکھیے اسٹیج کے اول بندے سے لے کر آخری تک ہر بندہ یہاں پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منانے آیا ہے ہر بندہ حضور سے غلامی کا ثبوت اور مضبوط کرنے آیا ہے اچھا جو حضور کے جشن میں آئے اب حدیث سنیے کریم آقا نے فرمایا کہ تمام امتوں میں سے کریم آقا فرماتے ہیں تمام امتوں میں سے اللہ رب العزت نے بلکہ حدیث کے مفہوم آسان کر کے بتاؤ حضور نے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے نبیوں میں سے رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چن کر اب میں دیکھتا ہوں کون بندہ اس کو مصطفیٰ کا انسان دونوں ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ کرتا ہے تمہیں کلمے کی قسم کنجوسی نہ کرنا کریم آقا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ تمام نبیوں میں سے اللہ نے مجھ محمد کو چن کر تمہارے حصے میں کیا ہے اچھا جو حضور کے جشن میں آیا نا اگر آیا حضور کے جشن کو مانتے ہوئے ہے تو بوتھا سجا کے نہ بیٹھے اور جس کو یہ معلوم ہے کہ آقا ہمارے مقدر میں ہوئے ارے نبی یہ کہتے رہے کہ اللہ ہمیں نبی نہ بتاتا حضور کا غلام بنا دیتا آج تیرے میرے مقدر میں حضور ہوئے نہیں سمجھا سکا دوبارہ عرض کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں میں سے مجھے چن کر تمہارے مقدر میں کیا سنو اور امتوں میں سے چن کر تم امت کو اللہ نے میرے حصے میں کیا ہے نہیں سمجھا سکا ابھی بھی میرے ساتھ چند لوگ نہیں ہیں اب دیکھتا ہوں سنیے گا اختصار کے ساتھ فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ رب فرماتا ہے اے محبوب تمہارا رب اے محبوب تمہارا رب اے محبوب تمہارا رب اے محبوب تمہارا رب رب لم یزل حد نہیں ہو گئی بیالوجی پڑھنے والے لوگوں کو پتا ہے دنیا کی کلاسیفیکیشن کی جائے تو اس دنیا میں کتنی مخلوقات موجود ہیں بے نیاز اللہ اتنی مخلوقات ہیں لیکن جب تو اپنے ہونے کا کسی کے اپنے ہونے کا فرمانا چاہتا ہے اے محبوب تمہارے رب اے محبوب تمہارے رب یہ کیا بات ہے رب رب ہو کر بتانا چاہتا ہے بائیں بائیں دیکھنا کون نیچے ہے کون نہیں بول رہا رب رب ہو کر بتانا چاہتا ہے میں بے نیاز ہو کر بتانا چاہتا ہوں محبوب میں تمہارا ہوں ارے تو بھی بتا محبوب ہم تمہارے آخری بات سنیے توجہ سے بات سنیے کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو کنتم خیر امت اول سے آخر قرآن پڑھ رہا ہو تم بہترین امت ہو بے نیاز اللہ تو علیم بذات الصدور ہے تیرے پاس تمام علوم ہیں
تو ہم مولویوں کو بھی جانتا ہے، تو ان حاجیوں کو بھی جانتا ہے، تو ان غازیوں کو بھی جانتا ہے۔ کہیں تو حق اللہ میں نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، زکاتیں نہ دیں، رشوت کھائیں، سود خور ہوں، اور کہیں پر حقوق العباد میں باپ کی رسپیکٹ نہیں، ماں کی رسپیکٹ نہیں، والدین کی رسپیکٹ نہیں، ہمسایوں کا خیال نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تو ہمیں بہترین امت فرما رہا ہے، تو بہترین امت فرما رہا ہے، تو رب ہو کر بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری نمازوں کی وجہ سے، تمہاری زکاتوں کی وجہ سے، اور تمام چیزیں جو ضروری ہیں، سب کچھ ضروری ہے، رب فرمانا چاہتا ہے ارے تمہارا رخ نہیں دیکھ رہا، تمہارے اعمال نہیں دیکھ رہا، تمہارے اعمال دیکھو یا نسبت مصطفیٰ دیکھو، میں بہترین امت یار کی وجہ سے کہہ رہا، محبوب کی وجہ سے کہہ رہا، تمہاری وجہ سے کون سا کہہ رہا، حضور کی وجہ سے۔ آج یہ سٹیج کی زینت مجھے ملی، آج تمہارے چہرے موجود، آج یہ ہمارے مساجد موجود، رب کا تعارف موجود، لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ نہیں کرتے، رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو، آؤ صحابی رسول کے پاس چلتے ہیں، نام کیا ہے؟ صحابی رسول ہیں، اور دیکھتے کیا ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک گھوڑے کے ساتھ، گھوڑے والے کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو گئی، سودا ہو گیا، حضور آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، گھر گئے پیسے لینے کے لیے، بہر سے کسی نے زیادہ مول لگا دیا، اور اس نے کہا آپ میرے ساتھ ٹرانزیکشن کر لو، حضور آتے ہیں، حضور آ کر کے فرماتے ہیں تمہارا سودا تو میرے ساتھ ہوا، کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا گواہ لائیے، پتا تھا تب کوئی گواہ موجود نہ تھا، ارے وہاں صحابی موجود تھا، کوئی صحابی موجود نہ تھا، کچھ اور کرتا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں، معاملہ ختم ہو گیا۔ فرمایا پیارے صحابی تم تو اس وقت موجود نہ تھے، تو صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ صحابی رسول عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا ہوا، آپ نے فرمایا رب ہے تو ہم نے آپ کے فرمان پر مان لیا رب ہے۔ محبت نہ بولو، فرمایا آپ نے فرمایا رب ہے تو ہم نے مان لیا رب ہے، آپ نے فرمایا جنت ہے تو ہم نے مان لیا جنت ہے، ہم نے کون سی جنت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قبر ہے، قبر میں معاملات ہوں گے تو ہم نے مان لیا سب کچھ ہے، ہم سب کچھ حضور کی وجہ سے مانے ہوئے ہیں، تو مجھے کہنے دیجیے کہ ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے سب حضور کا عطا کیا ہوا۔ تو اس کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، آپ دوبارہ کرے کر کے دنگے بنا لو، جڑا بندہ ہے سمجھ گئے کہ سب کو جاتا کیتا ہے وہ بھی لگے ہوئے، جس بندے دا کی ہے کل قیامت تک مانے سارے نبی موجود ہوں گے، ماشاءاللہ بندے دا اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى غيري، کسی اور کو جاؤ، کسی اور کو جاؤ، اتنے تک حضور فرمان گے آنا لا کتنے پھرتے رہے ہو میرے کلاؤ، حضور سجدہ فرمان گے رب کریم تمہیں دادا ارفع راسک یا محمد، آیا تم ہی اپنے محبوب سر مبارک اٹھائیے، آج مقام محمود پہ تشریف فرمائیے، تسی اشارہ فرمانے جاؤ، اسی طرح اندر دنیا میں جلدی بنانے جانے۔ جس بندے دا یا کی ہوئے میرے نال مل کے پڑھ دے کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری آقا نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری آقا نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری آقا نہیں، یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے، اللہ یہ تو کرم ہے، ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے، ان کا
کرتے ہیں سب خوش رہو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو سلامت رکھے قبلہ مفتی نصیر ویسی صاحب اور حضرت علامہ مولانا اسامہ ویسی صاحب قبلہ استاد الحفاظ حافظ رشید ویسی صاحب جتنے بھی اللہ تعالیٰ اللہ تمام کو سلامت رکھے